الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، مدنی قاعدہ کی مخارج کی تخصیصات میں الف نون چشتی آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلی تختی مدنی قاعدہ اور نورانی قاعدہ کی ہم پڑھیں گے اور حروف تہجی کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھیں گے۔ آج ہم پہلا حرف پڑھیں گے اور یہ حرف ہے الف۔ الف اور صحیح حرف ہے الف۔ بچے غلط حروف بھی پڑھتے ہیں اس کو، الف، الف، آلیف، یہ سارے حروف غلط ہیں۔ صحیح حرف ہے الف۔ الف، با۔ اچھا، یہ جو با ہے یہ عربی لینگویج اور اردو لینگویج میں بہت فرق ہے۔ اکثر اساتذہ جو عربک لینگویج کے متعلق زیادہ نہیں جانتے وہ با کو بے پڑھاتے ہیں، تو وہ سمجھیں کہ قاعدہ میں، نورانی قاعدہ میں بھی لکھا ہوتا ہے اس طرح، با کے ساتھ الف ہوتی ہے، تو یہ اس کو پڑھا جائے گا با۔ اور مدنی قاعدے میں یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجہ میں ادا، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، ثے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، طو، ظا پڑھیں۔ تو اسی طرح جب با پڑھیں گے، با میں بھی اکثر بچے جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، اس کو با پڑھتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں، اور کچھ اس کو بے پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بے پڑھنا بھی غلط ہے، با پڑھنا بھی غلط ہے، تھوڑی سی دیر لگائیں گے۔ با، آگے لفظ ہے تا، اس کو تے پڑھتے ہیں بچے، تے، تو تے بھی نہیں پڑھتے، یہ اردو کا لفظ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور تا، تا پڑھنا بھی غلط ہے۔ الف ہے، جس کے ساتھ الف آئے گی تھوڑی سی دیر لگائیں گے، تا، آگے ثا، اس کو پڑھتے ہیں اکثر غلط، جو حروف پڑھا جاتا ہے یہ سے، سے، سے بھی پڑھتے ہیں، سے، یہ سین کی آواز نکلتی ہے، تو یہ سے بھی نہیں پڑھنا، اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جس طرح وہ توتلے بچے ہوتے ہیں، وہ زبان کو باہر نکال کے ذرا دونوں دانتوں کے اوپر نیچے والے دانتوں سے باہر ذرا منہ سے نکال کے ثا، 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 تھوڑی سی دانتوں کے نیچے دیں گے زبان کو، اور ثا پڑھا جائے گا۔ آگے جیم۔ جیم کے اوپر مد لکھی گئی ہے، تو جس حرف پہ مد آئے گی تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس کو جیم، آگے حا، خو، آگے دال۔ اچھا، جن حروف پہ یہ مد نہیں ہے وہ حروف ہم کھینچے جائیں گے، تھوڑی دیر لگائیں گے، اور جن پہ حروف پہ مد ہے اس کو زیادہ دیر لگائیں گے، جیسے دال پہ مد ہے، جیم پہ مد ہے، اور ذال پہ مد ہے، سین پہ ہے، شین پہ بھی، صاد پہ بھی، ضاد پہ بھی، اور عین اور غین پہ بھی ہے، اور قاف پر بھی ہے، کاف پر بھی، لام پر بھی، میم اور نون پر بھی، یعنی جن حروف پہ مد ہے ان کو زیادہ دیر لگائیں گے۔ بچے سے بھی کہیں گے کہ زیادہ دیر لگائیں، اور جن پہ مد نہیں ہے وہاں تھوڑی دیر لگائیں گے، جیسے دال، ذال۔ یہ ذال جو لفظ ہے، دال کے ساتھ جو لفظ ہوتا ہے، اس کو اکثر بچے زے بھی پڑھتے ہیں، زے بھی نہیں پڑھتا ہے، اس کو ذال پڑھنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ اور اس طرح جیسے میں نے ثا کا بتایا کہ تھوڑی سی توتلی آواز نکال کے اس کو پڑھا جائے گا
ذال آگے رو رو. آگے ہم جا کے اسباق میں پڑھیں گے کہ را کہاں کہاں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. آگے ہے ز. را کے ساتھ جو حرف ہوتا ہے اسے زا پڑھتے ہیں، زے نہیں پڑھتے، اور اس کو ذرا سختی سے پڑھتے ہیں، ذرا اس پہ حروف پہ زور لگا کے. ز. آگے سین، اچھا سٹی کی آواز نکلے گی. آگے ہے شین یا صاد. صاد پہ ہونٹ گول ہوں گے، صاد پہ ہونٹ گول ہوں گے. صاد. یہ ضاد. جب ہم حروف قریب الصوت پڑھیں گے آگے جا کے ہم سمجھیں گے کہ کون کون سے حروف ہیں جن کی آواز اور یعنی صوت عربی میں کہتے ہیں اسے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. تو ہم نے ان میں تفاوت فرق کرنا ہے کہ ایسے حروف جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو ہم اس طرح پڑھیں کہ سننے والا سمجھ سکے کہ حرف کون سا پڑھا جائے. جیسے اکثر بچے پڑھتے ہیں